بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 5 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں، وہی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بات چل رہی ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ، جب بھی تنوین کے بعد اگلے لفظ پر جزم آتی ہے تو اس کو نون کے ساتھ زیر دے کر ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ پھر جب فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے، قال، لوط علیہ السلام نے کہا، انکم قوم منکرون، یقیناً تم لوگ اجنبی ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، بلکہ ہم انہوں نے کہا کہ بلکہ ہم تمہارے پاس اس چیز کو لے کر آئے ہیں جس میں وہ شک کیا کرتے تھے۔ کس پر؟ اس عذاب پر، ان وعیدوں پر، ان باتوں پر وہ شک کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا، وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، اور ہم تمہارے پاس حق لائے ہیں اور بلا شبہ ہم یقیناً سچے ہیں۔ ہم اس بات کو حق کرنے کے لیے آئے ہیں، اس بات کو سچ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، بس تم رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے چلو، ان کو کہا کہ اپنے گھر والوں کو لے کے یہاں سے نکل جاؤ، اور تم ان کے پیچھے پیچھے چلو، اور تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، اور وہاں چلے جاؤ جہاں جانے کا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ یعنی پیچھے پلٹ کر، پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا کہ ان کے ساتھ کیا کریں گے، کہ کہیں تمہارے دل میں رحم نہ آ جائے۔ یعنی جیسے تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے، اور انہیں شام جانے کی طرف اللہ نے حکم دیا تھا۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو اہل تھے وہ شام کی طرف چلے گئے۔ اہل سے مراد وہ جو دین پر چلنے والے، جو ان کی اتباع کرنے والے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور اسے ہم نے یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ یقیناً صبح ہوتے ہی ان کی جڑ کاٹ دی جانے والی ہے۔ یعنی کہ ان کو جڑوں سے ہم ختم کر دینا، ان کی تمام کو نیست و نابود کر دینا، ان کے اہل و عیال، ان کے بچوں کو، سب کو ختم کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا، وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آ گئے۔ یہاں اس سے مراد کہ صدوم کے باشندے جو لوگ تھے، نوجوان لڑکوں کے بارے میں جب انہوں نے سنا تو سن کر بھاگتے ہوئے سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ صدوم کا علاقہ تھا جہاں پر یہ مقیم تھے۔ خوش ہوتے ہوئے، یعنی سیدنا لوط علیہ السلام کے خوبصورت مہمانوں کی آمد، اور ان پر انہیں قدرت حاصل ہونے کی بنا پر کہ انہیں معلوم تھا ہم طاقتور ہیں، اس لیے وہ ان سے جو دل کرے گا وہ کریں گے، تو اس کی بنا پر وہ ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہوئے آئے۔ ان کا مقصد ان کے ساتھ بدفعلی کرنا تھا، بس وہ آئے اور سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے، اور ان کے مہمانوں کے بارے میں ان کے ساتھ جھگڑنے لگے۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے ان سے کہا، قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، یقیناً یہ لوگ میرے مہمان ہیں، سو تم مجھے ذلیل نہ کرو، ان کے سامنے رسوا نہ کرو۔ قال، لوط علیہ السلام نے کہا، ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، یہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی بات پر ان کو یہ کہا، واتقوا اللہ ولا تخزون، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، رسوا نہ کرو مجھے، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا، اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے سارے جہانوں سے تمہیں منع نہیں کیا؟ یعنی ہم نے تو ان کی مہمان نوازی کرنے سے تمہیں پہلے ہی روک دیا ہے، اور ہم نے پہلے ہی تمہیں ان باتوں سے ڈرایا ہے، اس لیے ہم بری الذمہ ہیں۔ انہوں نے کہا، سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم نے انہیں یہ جواب دیا کہ ہم تو تمہیں پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کریں گے، اور یہ ہمارا فعل ہے، ہم عادی ہیں اس کو کرنے کے، اور ہم یہی کچھ کریں گے۔ قال، لوط علیہ السلام نے کہا، ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم کرنے ہی والے ہو تو تم ان کے ساتھ کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک پاکیزہ رشتہ دیا ہے، تم ان کو بیویاں بناؤ، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے آگے سے کیا ہوا، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی عمر کی قسم، بلا شبہ وہ اپنے نشے میں بہک رہے تھے۔ سکراتہم یعنی وہ ایسا نشہ
ایسے نشے میں، فحش کام کرنے کے نشے میں، یہ نشہ تھا، بے حیائی کا نشہ تھا، جس بے حیائی کے نشے میں وہ بہک رہے تھے. اس لیے انہوں نے کہا، لا عمرکا، آپ کی عمر کی قسم، بلا شبہ وہ اپنے نشے میں بہک رہے تھے. یہ اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے نبی، آپ کی زندگی کی قسم، یہ جو قسم ہے، لا عمرکا، یہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، ان کی زندگی کی قسم کھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہی ہیں کہ اے نبی، آپ کی عمر کی قسم. فرشتوں کے پیچھے نہیں چلنا تھا. دیکھیں، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی جو اہل تھے، ان کے اہلوں کو، اہل و عیال کو آگے چلانا تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے پیچھے ان کے چلنا تھا. ٹھیک ہے، اہل انہوں نے اپنے آگے چلانے تھے، اور پیچھے سب سے اینڈ پر حضرت لوط علیہ السلام نے چلنا تھا. تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اے نبی، آپ کی عمر کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم، کہ یہ بے حیائی کے نشے میں مبتلا، بالکل بے ہوش بہک رہے تھے، ان کو کچھ دکھائی ہی نہ دے رہا تھا. پھر اللہ رب العزت نے مزید ارشاد فرمایا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، پس دن نکلتے ہی انہیں ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، تو ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کے نیچے کر دیا، اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی. اور یہ حقیقت میں پتھر ہی تھے. یہ کل 4 بستیاں تھیں، جن میں 4 لاکھ لڑنے والے مرد موجود تھے، جنگجو، طاقتور. اور یہ 4 لاکھ مرد سب کے سب بدکار اور مجرم تھے. سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اس پورے خطہ زمین کو اپنے پروں پر اٹھایا، پھر فضا میں بلندی پر لے کر انہیں اٹھا کر زمین پر دے مارا، اور اس کے ساتھ ہی ایک زبردست دھماکے کی آواز پیدا ہوئی. اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب مزید آیا، تو پھر اسی خطہ زمین پر اوپر سے پتھروں کی بارش کی گئی. اللہ اکبر! یہ خطہ زمین سطح سمندر سے 400 میٹر نیچے چلا گیا، اور اوپر پانی آ گیا. یہیں پر پانی بحر میت یا غرقاب لوتی ہے. اس کو غرقاب لوتی کہا جاتا ہے، یا بحر میت کہا جاتا ہے. اس سارے کے اوپر پانی آ گیا. یہ سطح سمندر سے 400 میٹر نیچے چلا گیا. اللہ نے ان کو اوپر اٹھوایا، پھر نیچے گرایا، اور پھر دھماکہ ہوا بہت زور کا، اور پھر اللہ نے اوپر سے پتھروں کی بارش کی، اور پھر اس کو سطح زمین کے اندر، سمندروں کے اندر اللہ نے سمندروں کی گہرائیوں میں ڈال دیا. اس کو بحر میت کہا جاتا ہے، یا غرقاب لوتی، یعنی کہ غرق کیے ہوئے میں یہاں پر لوتی، غرقاب لوتی کہا جاتا ہے. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، صرف غور و فکر کرنے والوں کے لیے. ان کھنڈرات، قوم لوط کی کھنڈرات باعث سے عبرت ہیں، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے. وَإِنَّهَا، پھر اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ بستی یقیناً مستقل آباد راستے پر ہے. اب کیا ہے کہ یعنی عرب اور شام کے درمیان خوب چلتے ہوئے راستے پر، سدوم اور عمورہ کے برباد شدہ شہر بحر لوط یا بحر مردہ کے کنارے عین اسی راستے پر واقع تھی جس پر حجاز اور شام کے درمیان قافلے برابر آتے جاتے رہتے تھے، اور جس سے قرآن مجید کے مخاطبین اول اور اہل عرب خوب واقف تھے اور مانوس تھے، وہ جانتے تھے اس علاقے کو. اور یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صافات میں، اور یقیناً تم ان پر سے صبح کو گزرتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے مقام ہجر میں اترے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہاں کے کنویں کا پانی نہ پئیں، اور نہ ہی مشکیزوں وغیرہ میں بھر کر رکھیں. صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم تو اس پانی سے آٹا گوندھ لیا ہے ہم نے، اور اسے بھر کر بھی رکھ لیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آٹا پھینک دینے اور پانی بہا دینے کا حکم دیا. ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں.
وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک ایکا والے یقیناً ظالم تھے، اور بے شک ایکا والے یقیناً ظالم تھے۔ اصحاب ایکا سے مراد قوم شعیب ہے، یعنی یہ قوم شرک میں مبتلا تھی، ڈکیتی ان کا پیشہ تھا، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا ان کی عادت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خوفناک چیخ، زلزلے اور سائے والے عذاب، دن کے عذاب بھیج کر ان سے انتقام لیا۔ یہ قوم لوط کے بعد کی ہے، اور جگہ کے اعتبار سے یہ دونوں قومیں ایک ہی ہیں، یعنی دونوں مشہور راہ پر ہی آباد تھیں۔ یہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو العیکا کی طرف اضافت کی ہے، اور العیکا سے مراد وہ باغ ہے جس میں بکثرت درخت ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمت کا ذکر فرمائے، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا نہ کیا، بلکہ اس کے برعکس جب ان کے نبی سیدنا شعیب علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان کو توحید کی دعوت دی، ناپ تول میں ان کو لوگوں پر ظلم کرنے سے باز آنے کی تلقین کی، اور اس ظلم سے ان کو سختی سے منع کیا، مگر وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں اپنے ظلم پر جمے رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں پر ظالمین کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا ہے، لظالمین۔ البتہ وہ ظالم ہیں ایکا والے۔ ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور بے شک وہ دونوں بستیاں یقیناً کھلے راستے پر ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔